الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة للعاشقين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن ازرن جوغم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رحمہ. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد تمام حاضرین محبت کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل وعلا کا احسان عظیم کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات تخلیق فرمایا،
نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ اولیاء کاملین، صحابہ و اہل بیت کی محبت سے اور عقیدت علماء اہل سنت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمایا۔ اللہ کا کروڑہا شکر کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی اور ہم کو ایک مرتبہ پھر اکٹھا فرمایا۔ ماہ سفر المظفر جاری و ساری ہے، جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں اولیاء کرام کی شان کے حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اولیاء کی محبت بخشش کا ذریعہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، سچوں کی سنگت اختیار کر لو، سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کی صحبت اختیار کر کے اپنی آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم میں ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا اکٹھا کیا؟ تم نے کیا سامان اکٹھا کیا؟ جس طرح بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے تو اپنے ساتھ سفر کا سامان لیے جاتا ہے، یا اپنا گھر منتقل کرتا ہے، یا ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ اپنا گھر شفٹ کرتا ہے تو اپنا سامان اکٹھا کر کے اس گھر کے لیے، اس میں رہنے کے لیے سامان اکٹھا کر کے جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے انس بتاؤ کیا کوشش کی تم نے آخرت کے لیے، کیا اکٹھا کیا؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا تو کچھ نہیں کیا، بس یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، مجھے جس وقت کا میں اسلام لایا ہوں اس وقت کی مجھے کوئی اور چیز اتنی اچھی نہیں لگی جتنی یہ حدیث مبارکہ اچھی لگی ہے، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کل قیامت والے دن میں اللہ اور رسول کے ساتھ ہوں گا۔ جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، فرمایا کہ جو بندہ جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہ کافروں کی طرح اگر مشابہت اختیار کرتا ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوگا تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، نبیوں سے محبت کرتا ہوگا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت اور پیار کرتا ہوگا، کل قیامت والے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اولیاء کے ساتھ محبت ان کی عقیدت ہمارا اہل سنت و جماعت کا شیوا ہے، اور یہ ہمارا شعار ہے، ہماری نشانی ہے۔ اگر کوئی بندہ
ان سے انحراف کرتا ہے وہ ہم سے انحراف کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ جو بندہ میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ بکھرے بالوں والے، یہ گد آلود بالوں والے جب اللہ کے ہاتھ کو قسم اٹھا لے تو اللہ رب العزت ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے، اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، ان کی عقیدت رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ان اولیاء کاملین کو یہ اختیار عطا فرماتا ہے، اور یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ 70,000 لوگ بلا حساب اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ 70,000 یا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب تو جنت میں جائیں گے ہی، لیکن اپنے ساتھ ساتھ ہر ایک بندہ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ 100 لوگوں کا قاتل کس طرح بخشا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے 99 قتل کیے، یہ حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 99 ایک بندے نے قتل کیے، اس وقت قتل کر لیے نا تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، میں نے بڑے گناہ کر لیے۔ آج کا بندہ کیا کرتا ہے، آج کا مسلمان گناہ کر لیا یا دیکھی جائے گی، جب قیامت آئے گا دیکھی جائے گی، جب قبر کے اندر ہم جائیں گے تب دیکھی جائے گی۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کل یار کل پڑھ لیں گے، کیا کل ہم نے دیکھی؟ یا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے یہاں سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، کیا پتا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس وقت چلے جانا ہے، کس وقت مر جانا ہے۔ باپ 90 سال کا ہو جاتا ہے، 100 سال کا ہو جاتا ہے، بچہ 17-18 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ جس وقت دل میں خیال آیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ایک راہب کے پاس گیا، جس وقت اس کے پاس گیا اس کو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میرے دل میں یہ امید ہے کہ میں توبہ کر لوں، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو تکلیف پہنچائی، جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ وہ کہتا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہونی، تو اس نے کہا جہاں پر 99 قتل کیے وہاں پر ایک اور سے اس نے 100 قتل مکمل کر لی، سینچری کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد دل میں پھر خیال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کے دل میں جس وقت خیال آیا تو وہ ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ خیال رکھنا میں نے 100 قتل پہلے کیے ہیں، پچھلے بندے نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ بندہ اس بندے کو ایک عالم کے پاس لے کر گیا، حدیث پاک کے الفاظ، ایک عالم کے پاس لے کر گیا۔ جس وقت عالم کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا معاملہ پیش کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو اپنے تئیں نہیں پڑھا جانا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے تو اس کی توضیح اور تفسیر کے لیے کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے۔ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے، 2 منٹ کا کلپ دے کر اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا مفتی بنی ہوئی ہے، گوگل مفتی بنی، چیٹ جی پی ٹی مفتی بنی ہوئی ہے، یوٹیوب سب سے بڑا مفتی ہے۔ خود علماء نے لکھا کہ قرآن کا ترجمہ بھی خود نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو عالم دین کے پاس جائیں، وہ آپ کو پڑھائے، کیونکہ قرآنی اسلوب ہوتا ہے، اصول تفسیر ہوتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حدیث کے تو قریب ہی نہیں جانا چاہیے،
اگر حدیث پاک سمجھنی ہے تو کسی عالم دین سے سمجھے، خود اپنے تئیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک قیامت نہیں آتی، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے کہا اس طرح کرو، اپنی بستی میں دوبارہ واپس نہ جانا، وہ بروں کی بستی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ نیکوں کی بستی ہے، ادھر جا کے تم اللہ کی عبادت کرنا، نیکی کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نے اسی طرح کیا، اپنی بستی میں نہ گیا۔ جس وقت وہاں سے نکلا، اجل آ گئی، موت آ گئی، قضا آ گئی۔ جس وقت قضا آئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے دروغے بھی آ گئے۔ جہنم کے دروغے کہتے ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے، اس نے 100 لوگوں کو قتل کیا۔ جنت کے فرشتے کہتے ہم لے کر جائیں گے، یہ اللہ کے ولیوں کے پاس جا رہا تھا، نیکوں کی بستی میں جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے فرشتوں، تم زمین کو ماپ لو، اگر جس طرف جا رہا تھا وہ جگہ کم ہے تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اگر جس طرف سے آ رہا ہے، بروں کی بستی سے آ رہا ہے، اور وہ جگہ رستہ اور سفر طویل ہے، زیادہ لمبا رستہ ہے، تو جہنم کے دروازے لے جائیں۔ وہ جس وقت ناپنے لگے گا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ نیکی کرنے کے لیے جا رہا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ فرماتا جو ایک نیکی لایا، گویا میں اس کو 10 کے برابر عطا فرماؤں گا۔ دنیا میں 10، آخرت میں 70۔ اور جو بندہ ماہ رمضان میں یہ عمل کرے، نیکی کرے، تو اللہ رب العزت 70 سے بڑھا کر 700 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، فرشتوں نے ناپا، وہ رستہ کم نکلا جو اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا تھا۔ گویا جو بندہ اللہ کے ولیوں کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے انعام عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں سے دور جاتا ہے، ان کے لیے الامان الحفیظ۔ گویا اللہ سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت، یہ ہمارا وہ شیوا ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جا سکتا ہے۔ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا، دقیانوس نام کا ایک بادشاہ گزرا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس چوتھے آسمان پر بلا لیا، اب حیات ہیں۔ تو دقیانوس بادشاہ گزرا، اس نے اس قدر ظلم اور ستم کیا، وہ کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ چھوڑ کر شرک کرو، مشرک بن جاؤ، بت پرستی کرو۔ تو 7 سے 8 نوجوان وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس بستی سے نکل گئے۔ جو بندہ مسلمان ہوتا، کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا، وہ بادشاہ اس کو قتل کروا دیتا۔ یہ 8-9 جوان مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے، کیسی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ جوان اور ایمان بچانے کے لیے اس جگہ سے چلا جائے۔ آج لوگ اپنا مال بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور ایمان بچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت دور دور تک کے قبرستانوں سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ جوانی میں جو بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو دقیانوس نے لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو کہاں پر گئے ہو، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 8-9 مسلمان ایک غار میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ان کو نیند آ گئی۔ جس وقت اس بستی سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی نکلا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ وہ اصحاب کہف کا کتا غار کے دروازے پر بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے اور ان کی چوکیداری کر رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، اور کسی نے یہ لکھا کہ وہ کتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے ساتھ ساتھ کیوں آ رہے ہو، روڑے مارے اس کو کہ بھاگ جاؤ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے نکلے، اور تمہاری وجہ سے ہم بھی پھنس جائیں گے، تم بھوکو گے، مجھے ہم سب کو قتل کر دے گا۔ تو کتے نے اپنی زبان سے اس نے بتایا کہ میں اللہ کے ولیوں پر بھونکنے والا نہیں،
میں تو آپ کی رکھوالی کرنے کے لیے آیا ہوں. 7 سال کے جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو نیند آ گئی. تو وہ 100 سال یا 300 سال تک سوئے رہے. دقیانوس کو پتا چلا کہ فلاں غار میں گئے ہیں. اس نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ دیوار کا جو سا منہ ہے نا وہ دیوار سے بند کر دیا جائے. جو بندہ مصری تھا دیوار بند کرنے والا، اس نے کیا کیا، وہ ایک نیکوکار بندہ تھا. اس نے دیوار تو بند کی ہی، ساتھ ساتھ ایک تختی پر ان کا نام لکھا سب کا اور ایک صندوق میں بند کر دیا. اور اسی طرح کی ایک تختی لکھی کہ یہ اصحاب کاف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دقیانوس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا اور یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس مسجد سے نکل کر ادھر آ کر سو گئے ہیں. وہ تختی ادھر لگا دی اور ساتھ یہ لکھا کہ ان کے ناموں والی تختی فلاں صندوق کے اندر بند ہے، اگر کوئی یہ دیکھے تو وہاں سے نکال لے. 100 سال گزر گئے، کسی نے کہا کہ 300 سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ایک اور بادشاہ گزرا، وہ دین عیسوی پر اس طرح گامزن تھا کہ اس نے ہر طرف عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلا دیا، لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف گامزن کیا. ایسا ہوا کہ اس وقت ایک فتنہ برپا ہوا کہ لوگ کہتے تھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی مل جائے، اللہ پھر ہمیں زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ بادشاہ ایسا عادل کہ وہ اپنے حجرے میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا کہ یہ فتنہ دور ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ اصحاب کہف کی غار کے پاس ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا. اس نے سوچا یار یہ دیوار اگر گر جائے نا تو میری بکریاں یہاں پر آرام بھی کرے گی، مجھے بھی تھوڑا آرام مل جایا کرے گا. اس نے دیوار گرائی تو اندر 7-8 لوگ سوئے پڑے. جس وقت دیوار گری وہ سارے اٹھ گئے گرنے کی وجہ سے. اس نے کہا یار آج تو بڑی زبردست نیند آئی، بڑی گہری نیند سوئے ہیں، کل کے سوئے ہیں آج اٹھیں. جس وقت انہوں نے یہ کہا نا تو ساتھ ان کو بھوک لگی. انہوں نے ایک بندے کو شہر میں بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ. کھانے کے لیے لینے گئے، نان بھائی کے پاس پہنچے، روٹیاں لگوائیں، روٹیاں لی اور پیسے جس وقت دینے لگا نا تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا یہ کیسے پیسے دے رہے ہو تم، یہ نہیں یہاں چلتے. اس نے کہا کیا ہو گیا، ہم تو دقیانوس کی ظلم کی وجہ سے بھاگے تھے اور فلاں جگہ پر سو رہے تھے، کل کے سوئے ہیں آج اٹھے ہیں، تم کیا بات کر رہے ہو. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ موسم بدلا ہے، معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے، لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ کیا تم بتا رہے ہو، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ یہاں پر ایک بادشاہ گزرا جس کا نام دقیانوس ہے، اس وقت اس کی حکمرانی نہیں ہے، اس کو تو کئی 100 سال ہو چکے. وہ کہتا ہم تو کل کے اس کے پاس بھاگے ہیں اور آج اٹھے ہیں. شور پڑ گیا، بادشاہ تک بات پہنچی، سب لوگ مل کے اصحاب کہف والی غار کے پاس آ پہنچے. اندر جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سمجھا لو جی ہمارا دوست پکڑا گیا، ہم بھی پکڑے گئے، اب ہماری خیر نہیں، ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ سے نکلے ہیں، دقیانوس کے پاس سے نکلے ہیں، وہ ہم پر ظلم کر رہا تھا، ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ہم نے تو اللہ کے دین کو قبول کیا، عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی ثبوت. چرواہا نے دیکھا کہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، تختی پر پڑا کہ یہ اصحاب کہف ہیں، دقیانوس کے ڈر کی وجہ سے یہاں سے بھاگے ہیں، اسی طرح کی ایک تختی فلاں بکسے کے اندر بند ہے تو وہ وہاں سے نکال لیں. وہاں سے نکالی گئی تو تختی مل گئی اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا یہ اصحاب کہف ہیں، دقیانوس کے ڈر سے بھاگے تھے، یہ ایمان لے کر آئے تھے، دقیانوس نے ان کو اس دیوار کے پیچھے غار کے اندر بند کر دیا اور آگے دیوار چھڑا دی، اور یہ میں نے تختی لکھ کر یہاں پر دفن کر دی تاکہ آئندہ اگر کسی کو مشکل پیش آئے، ان کو مشکل پیش آئے تو یہ اپنے اس مشکل کا ازالہ کر لیں گے. تو جس وقت انہوں نے یہ سنا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے کہ 100 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کس کو زندگی عطا فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت نہیں عطا فرمائی تھی، نیند میں تھے، نیند موت کا دوسرا نام ہے، سو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق ان کی کروٹیں بھی بدلواتا رہا، ان کو
सूरज की रोशनी भी फराहम करता रहा और उनको जिस्मानी तवानाई भी अता फरमाता रहा ताकि उनकी जिस्म सही सलामत रहे। ताकि आइंदा वक्त में एक फितना आएगा कि लोग अल्लाह पर इतराज करेंगे कि अल्लाह किस तरह लोगों को मार कर दोबारा जिंदा करेगा। तो उन लोगों ने जिस वक्त ये सारा वाक्य सुना और अपनी आंखों से देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और कलमा पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ईसा कलिमतुल्लाह। जी, ये अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होता है। बात करने का मकसद ये है कि ये वो अल्लाह के वली थे जिनकी संगत की वजह से कुत्ता भी बख्शा गया और हम तो फिर मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। अगर हम हुजूर गौसे पाक की मैयत इख्तियार कर ले, ख्वाजा गरीब नवाज की मैयत इख्तियार कर ले, हजरत दाता ने हजवेरी की सोबत इख्तियार कर ले, ख्वाजा अजमेरी की सोबत इख्तियार कर ले, बाबा फरीद की संगत इख्तियार कर ले, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली की संगत इख्तियार कर ले, तो हमें भी अल्लाह ताला बख्शिश अता फरमाएगा। वो असहाब कहफ का कुत्ता हो गया, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया, मंजूर हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औलियाए कामिलीन की सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।